اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ جو امام بخاری کی کتاب ہے جز رفع الیدین وہ ان کی طرف منسوب ہے، تو اس کی وضاحت کر دیں۔ وضاحت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، انہوں نے امام بخاری کی اپنی جو کتاب ہے صحیح بخاری اس کو مان لیا جو منسوب ہے واقعتاً۔ جنہوں نے بخاری اور مسلم کی احادیث نہیں مانی ان کو میں نے جز رفع الیدین ثابت کر کے دینی ہے۔ لو سامو، جن کا انٹلیکچوئل لیول یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب منہاج السوی کے اندر رفع الیدین کے ترک پہ کیا حدیث لے کر آ رہے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بنو امیہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، اور 4 رکعتوں میں وہ 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے، اور نبی علیہ السلام اپنی وفات تک اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ اس کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جس چیپٹر میں لیا ہے اس کی ہیڈنگ ہے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان۔ کہتے ہیں دیکھیں اس میں رفع الیدین کیا ہی کوئی نہیں، انہوں نے یہ بھول گئے کہ اس میں تو پہلا بھی نہیں کیا ہوا، یعنی ذکر نہیں کیا۔ وہ بیسیکلی بنو امیہ کو بتا رہے تھے کہ آپ تکبیرات نہیں کہتے ہو اونچی آواز سے، سنت یہ ہے کہ 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے۔ اس میں تو پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر نہیں تھا، بجائے یہ بتانے کے کہ بنو امیہ نے تکبیرات چھوڑ دی تھی، صرف پہلی تکبیر وہ اونچی آواز سے کہتے تھے، باقی وہ آہستہ آواز سے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ترک رفع الیدین ثابت کر دیا۔ اس میں تو سبحان ربی العظیم بھی کوئی نہیں ہے، اس میں تو تشہد بھی کوئی نہیں ہے، اس میں تو دروشی بھی کوئی نہیں ہے، صرف تکبیرات کا بیان ہے۔ پھر ایک اور حدیث لے کے آئے اسی چیپٹر میں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، عمران بن حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب جنگ جمل کے بعد کوفہ کلیئر کیا مولا علی نے تو انہوں نے نماز پڑھائی، تو تابعی کہتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے میرے زانوں پہ یوں ہاتھ مارا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اٹھک بیٹھک کے اوپر اللہ اکبر کہا کرتے تھے، سوائے رکوع کے کہ رکوع سے جب اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ یعنی مولا علی کی خلافت کے دور سے پہلے ہی نماز کا حلیہ بنو امیہ کے گورنروں نے سیدنا عثمان کے دور میں بگاڑ دیا تھا۔ یہ بخاری مسلم ہے بھائی، یہ کوئی مولانا شریف نہیں ہے یا بنو امیہ بنو عباس کی لکھوائی ہوئی تاریخ نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی تکبیرات کا ذکر ہے کہ مولا علی ساری تکبیرات اونچی آواز سے کہتے تھے، جبکہ بنو امیہ کے گورنر صرف پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی وہ ایکشن سے ٹرانسفر کرتے تھے نماز کو اگلی رکن کے اندر۔ تو اس سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جناب رزلٹ نکال لیا۔ جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ بخاری مسلم کی تکبیرات والی احادیث سے ترک رفع الیدین نکالیں، ان کو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جز رفع الیدین بھی کوئی کتاب ہے، جنہوں نے بخاری مسلم کو ذبح کر دیا ہے نعوذ باللہ اپنے زام کے اندر۔ تو اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں بھائی، بخاری مسلم پڑھیں اور خود دیکھ لیں کہ انہوں نے امت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہوا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے G10 میں میرے ساتھ اعتکاف بیٹھے، بریلوی تھے، جب میں ریورٹ ہوا اور میں نے رفع الیدین کرنا شروع کیا تو ایک دیوبندی مفتی نے ان کو کتاب دی، چونکہ دیوبند اور بریلویوں کا غم رفع الیدین کے حوالے سے ایک ہی ہے، دونوں گلے لگ کے روتے ہیں، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ نماز حنفی کا ثبوت صحیح الاسناد حدیث سے۔ وہ میرے پاس لے کر آئے، پہلی حدیث جب میں نے اس پہ پڑھی نا تو میں نے کہا اس میں اس نے علمی خیانت کی ہوئی ہے، پکڑا گیا، آگے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا یہ جو مالک بن حویرث کی حدیث لکھی ہوئی ہے نا صحیح مسلم سے، انہوں نے پتہ کیا حدیث لکھی کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، بس اتنی حدیث لکھی ہوئی، اور کہا کہ ہم حنفی بھی کانوں تک اٹھاتے ہیں تو یہ ثابت ہو گیا۔ حالانکہ حنفی تو ایسے کرتے ہیں، کانوں تک نہیں اٹھاتے، کناں نوں پھاڑ لیندے نے۔ میں نے جناب بریلویوں کا ترجمہ نکالا، مالک بن حویرث والی حدیث مسلم شریف سے نکالی، میں نے کہا یہ ذرا خود پڑھو نا یہ حدیث کیا ہے۔ اس پہ آگے لکھا تھا جب رکوع میں جانے لگتے
تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. لوزامو. اس نے کہا جی میں آگے ان کتاب پڑھنی نہیں, میں جا کے مولوی نو پوچھنا ہے. اور مولوی بیچارے نو آپ بھی کو نہیں سی پتا. وہ کہتا ہے جی ہم نے تو بس اتنا حصہ لکھا نا جو ہمارا ثابت ہوتا ہے. انہوں نے کہا پورا ثابت کرو نا. اسی حدیث کا پہلا حصہ ثابت ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے, اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ثابت ہی نہیں ہے. تو یہ تو تعریفات کرتے ہیں, ان کا قرآن و سنت سے کیا لینا دینا. اور ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے غوث پاک کرتے تھے. ہاں, غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے, اور طاہر القادری صاحب نے بھی بیان کیا ہے, اور باپا جانی بھی بیان کرتے ہیں, اور پنڈی کا وہ بھی بیان کرتا ہے, غوث پاک کا دھوبی. تو غوث پاک نے تو غنیت و طالبین میں نماز کا طریقہ یہی لکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ. اور یقیناً انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیو سے متاثر ہو کر نہیں لکھا, انہوں نے لوح محفوظ پہ پڑھا تھا. ہاں, کیونکہ وہ ڈائریکٹ لوح محفوظ پڑھتے تھے نا, ادھر انہوں نے پڑھا ہوا دیکھ لیا کہ نبی الاسلام نماز اس طریقے سے پڑھتے تھے. بلکہ وہاں تو ویڈیو بھی ہوگی, نبی الاسلام کو لائیو دیکھا ہوگا انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے, مولا علی کو بھی دیکھا ہوگا. کیونکہ امام حنیفہ کے بارے میں ثابت کوئی نہیں ہے بریلوی دیوبندیوں کے ہاں کہ وہ لوح محفوظ پڑھ لیتے تھے. ہاں, شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ لوح محفوظ پڑھا کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نماز کا طریقہ زیادہ بہتر ہے, اور وہ وہی طریقہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے. بیسیکلی انہوں نے بخاری مسلم سے ہی لکھا ہے, لوح محفوظ سے نہیں پڑھا ہوا. یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اور ان سے بھی بڑے بزرگ امام غزالی, انہوں نے بھی کیمیہ سعادت میں نماز کا طریقہ یہی لکھا ہے. تو ہم تو آپ کو پیار محبت سے سمجھا ہی سکتے ہیں. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے وقت کلمہ کون سا پڑھا جائے گا؟ کلمہ تو کوئی نہیں پڑھنا ہوتا بھائی نکاح کے وقت. نکاح تو ایجاب و قبول ہے گواہوں کی موجودگی میں حق مہر کے عوض, دیٹس آل. کلمہ نہیں پڑھنا ہوتا. اور 6 کلمے تو ویسے ہی کوئی نہیں, اس میں سے آخری 2 کلمے تو مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں, پہلے 4 تو چلیں مختلف انداز سے ثابت ہیں. کو ایجوکیشن یونیورسٹی میں دین اور دنیا کو بیلنس کیسے کریں؟ آنکھوں کی حفاظت کر کے, اور مٹکے سے بچ کے, اور چھپی دوستی سے بچ کے, اور علیحدگی سے بچ کے, حد الامکان کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی نظروں کی حفاظت کرنے کی برکت سے بچ جائیں گے. نمازوں کی پابندی رکھیں. کیا عقلی طور پر خدا کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ بھائی میری ویڈیو دیکھ لیں, ہو کریٹڈ گاڈ, ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام. تو میں نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے. دھروو راٹھی اور رچرڈ ڈاکنز کی جو تصویریں لگی ہوئی ہیں اس کے تھم نیل کے اوپر. فنی ویڈیوز بنانا اور پھر اس سے آنے والا پیسہ کیا جائز ہے؟ جی, جو حلال کے اشتہاروں سے آئے گا وہ حلال ہوگا, جو حرام کے اشتہاروں سے آئے گا وہ حرام ہوگا. اس کو آپ بغیر ثواب کی نیت سے کہیں خرچ کر دیں, حلال والا لے لیں. جو لوگ گھروں میں ختم کرواتے ہیں اور نیاز تقسیم کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نام کا ختم ہو تو درست ہے, اس اعتبار سے کہ آپ اللہ کے نام پر کوئی نیاز دے دیں. باقی وہ جو سامنے رکھ کے وہ پڑھتے ہیں وہ والی چیزیں ثابت نہیں, لیکن اصال ثواب کے لیے کسی رشتہ دار کے, اپنے آباء و اجداد کے, یا غریبوں کو کھلانے کے لیے جو آپ لنگر تقسیم کرتے ہیں تو وہ درست ہے, اللہ کے نام کا ہونا چاہیے. ہاں, غیر اللہ کے نام کا ہوگا پھر درست نہیں ہے. غیر اللہ کے نام کا اگر کوئی 11ویں بھی دیتا ہے اس حوالے سے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے, یہ جو ہم نے اللہ کی راہ میں نظر اور نیاز پیش کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, قیامت والے دن ان کا حساب و کتاب آسان کر دے, تو اس طرح کی 11ویں بھی آپ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے وہ گیلانی صاحب بری مام والے کہتے ہیں جی آپ کو 11ویں دینی چاہیے کیونکہ 11ویں والی سرکار کے بیٹے نے آپ کے حق میں فتویٰ دیا ہے. حالانکہ وہ فتویٰ مورل تو ضرور تھا. ہم نے جو کورٹ میں کیس لڑا ہے وہ تو 20 حوالے کرسچنس کی بک سے پیش کیے اور 15 مسلمانوں کی کتابوں سے. فتوے تو 144 میرے خلاف جمع ہوئے ہیں بھائی, اب تو 600 اکٹھے کر لیے ہیں وہ پنڈی کے مفتی نے. فتووں کے اوپر نہیں فیصلے ہوتے. فتووں کی کیا اوقات ہے, وہ کورٹس میں آپ کو پتا ہے, انہیں پتا ہے کہ فتوے تو پیسے دے کے آپ جہاں مرضی لے لیں. تو میں نے کہا ہاں جی اس طرح کی 11ویں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, جہاں بابا جی کو نفع پہنچانے کے لیے 11ویں دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے, گناہوں سے درگزر فرمائے. اور ابھی ہمارے جو دوست ہیں ڈاکٹر احمد نصیر صاحب,
انہوں نے بری امام والے جو گدی نشین ہیں ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کی ہے، وہ کل ریلیز ہو چکی ہے. اس میں تو انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر بندہ جو مار دیا تھا بابا جی نے، وہ کہتے ہیں جھوٹا واقعہ ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے کا کریکٹر یہ نہیں ہو سکتا. اور غوث پاک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتی تھے، وہ کبھی بھی اس طرح مرید کو جلا کے راکھ نہیں کر سکتے. تو میں نے کل باقاعدہ ان کا شکریہ ادا کیا فون کے اوپر کہ آپ نے بڑی جرأت دکھائی ہے. لیکن میں نے کہا کہ بابا جی، ہاں وہ جو باپا جانی ہے ہمارے، ان کو بھی بتائیں. انہوں نے تو لوٹے کی ٹوٹی والا واقعہ جنات کا بادشاہ کتابچے میں لکھا ہوا ہے، اور وہ باپا جانی کا بھی قصور نہیں ہے، وڈے بھی سارے باپا جانی سمجھے. عبداللہ محدث دہلوی ہونے یا باقی، وہ سارے اس قسم کے واقعات نقل کرتے ہیں، بلکہ دفاع کرتے ہیں ان کے مفتی تو. اور دیکھیں دفاع میں یہ پیغمبروں کو تختہ مشق بناتے ہیں. لو میں میمز کے لیے مزید مٹیریل دینے لگا ہوں. پیغمبروں کو کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ مر گیا تھا، اگر عبد القادر جیلانی نے بندہ مار دیا تو کیا حرج ہے؟ حالانکہ میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں. وہ میمز والا مٹیریل جو ہے نا، وہ شاید پرانا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، میں نواں دین لگا. دوبارہ تو بنانی میم ہی نہ دی. بھائی موسیٰ علیہ السلام سے جو بندہ مرا تھا، وہ انہوں نے بندہ مارا نہیں تھا، مکہ مارا تھا. اور مکہ جو ہے وہ قتل کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں ہے. جبکہ آنکھوں سے جو لیزر ماری جاتی ہے، جو ہالی ووڈ والوں نے غوث پاک سے چوری کی ہوئی ہے، اس سے بندے مرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، قرآن میں تو ہے موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی کہ یا اللہ یہ شیطان کا عمل تھا جو ہو گیا مجھ سے. تمہارے غوث پاک نے کہیں معافی مانگی ہے؟ لوزامو. ہاں، اس سے اگلی بات، قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام اپنے اس قتل کو یاد کر کے کہیں گے کہ آج میں اللہ کے حضور تمہاری سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا میں مجھ سے بندہ مر گیا تھا. تو تمہارے غوث پاک 70,000 مریدوں کو کہاں سے لے کے جائیں گے؟ وہ تو معافیاں مانگ رہے ہوں گے قیامت والے دن. لو سامو. ہاں، بخاری مسلم میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ دنیا میں مجھ سے بندہ مر گیا تھا. تو تمہارے غوث پاک بھی معافیاں مانگ رہے ہوں گے، تو انہوں کتنے لے کے جان کے معافیاں مانگتے ہوں گے. میں تو انہوں کیا سی منو نہ چھیڑا کرو، میں چک وڈ لاں گا. کہتے دیکھو جی انجینئر صاحب کہتے چک وڈ لاں گا تے اے چک تے کتا وڈدا ہے. اور بھائی یہ محاورتاً بات ہو رہی ہوتی ہے، ویسے تو آپ مدینے کے کتے ہیں نا. ہاں، اور مدینے کے وہ کتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدینے کا اوریجنل جو کتا ہے نا، اس کا بچہ جب ایک چھوٹا سا رسول اللہ کی چارپائی کے نیچے چلا گیا تھا نا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر میں انٹر نہیں ہوئے تھے. حضور کو خیال ہے کہ جبرائیل نے وعدہ کیا وہ آیا نہیں. یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. پھر آپ نے اپنی چارپائی کے نیچے دیکھا تو وہ مدینے کا کتا، ہاں سگے مدینہ نظر آیا. آپ نے کہا انو کڈو اتو باہر ہے، کراچی بھیجو انو واپس. یہ آج کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ کہیں کہ انجینئر صاحب نے حدیث میں لفظ خود سے داخل کر دیے. ظاہر آج کی لینگویج میں نے بات کرنی ہے. ہاں، قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے محمد مر چکے. یہ حضرت ابوبکر صدیق نے خود سے ایک جملہ بولا تھا. ہاں، تو ابوبکر کا غلام بھی خود سے بولے گا نا. جب تم کہو گے کہ فلاں بابے نے سمندر روکا ہوا ہے، تو ابوبکر کا غلام بولے گا کہ کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ہاں، یہ 5 کمزوریاں ایسی ہیں جو ہر انسان کے ساتھ جڑی ہیں، خواہ وہ کوئی نبی ہو، کوئی صحابی ہو، اہل البیت میں سے ہو، یا کوئی ولی ہو. نمبر 1، کھانے پینے کی کمزوری. عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے. نمبر 2، ٹوائلٹ نہیں جائیں گے موت واقع ہو جائے گی. بابا جانی کا پیشاب بند ہوا تھا، آغا خان سے انہوں نے علاج کروایا تھا. نمبر 3، نیند. ہاں. نمبر 4، بڑھاپا. اور نمبر 5، موت. یہ 5 چیزیں ہر انسان کے ساتھ جڑی ہیں، خواہ وہ پیغمبر ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، بابا ہو اوریجنل، جعلی بابا ہو. یہ کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوریاں رکھ کے انسان کو بتایا کہ انسان کتنا کمزور ہے. تو میں اس طرح کی جب باتیں کرتا ہوں نا، تو وہ سمجھانے کے لیے. تو نبی الاسلام نے جب وہ مدینے کے کتے کو نکالا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اسی وجہ سے نہیں آئے ہوئے تھے، سگے مدینہ بیٹھا ہوا تھا یہاں. ہاں.
پھر یہ میرے اوپر اکثر اعتراض بھی کر رہے ہوتے ہیں، انجینئر صاحب جناب دینی پلیٹ فارم سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تمہارے بابے دینی پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے مرید جلا کے راکھ کر دیں، تمہارے بابے دینی پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے مریدنیاں کیچ کریں نہر والے پل پہ آ کے، تمہارے بابے دینی پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، صادق رسول اللہ کو انڈورس کریں، تمہارے بابے دینی پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے کہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ہاں تو بھائی رسول اللہ کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجاہد جو ہے وہ تفنن میں جن زی کو ان کے انداز میں سمجھا نہیں سکتا۔ آج ہماری بات کیوں سنی جا رہی ہے؟ اسی وجہ سے کہ میں لوگوں کے لیول پہ اتر کے ان کو سمجھاتا ہوں۔ تمہارا تو جمعے کا خطبہ سننے کا کوئی روادار نہیں ہے، اسی لیے دوسری اذان کے وقت لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے گورنمنٹ سے کہا کہ انہیں کہو کہ جمعے کی تقریر ختم کر دو، یا لکھی لکھائی کرو یا چھوڑ دو، اور درس قرآن کا شوق ہے نا تو کسی اور دن رکھا کرو، اور نماز کے ساتھ بھی نہیں جوڑنا۔ یہاں نماز کے ساتھ ہمارا کوئی درس نہیں جوڑا ہوا، 10 بجے شروع ہوتا ہے، 1:30 بجے دعا ہو جاتی ہے، نماز یہاں پہ نہیں ہوتی، نماز لوگ مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں۔ تم اپنی مسجد میں بغیر نماز کی ٹائمنگ کے، بغیر جمعے کے کوئی درس رکھو، میں دیکھتا ہوں کون آ کے تمہارے ارشادات عالیہ سنتا ہے۔ یہ تمہاری اوقات ہے۔ لوگ تنگ آ چکے ہیں کہانیاں سن سن کے۔ کیا انشورنس کمپنی میں جاب کرنا جائز ہے؟ اگر اسلامک بینک کی ہو تو پھر درست ہے، ادروائز نہیں جی، تکافل کے نام سے چل رہی ہے۔ بار بار کہنے کے باوجود اگر ماں باپ بہن بھائی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں تو ہم کیا کریں؟ بس اتنا ہی آپ نے کرنا تھا، آپ صبر کریں اور اپنی بیوی بچوں کا انتظار کریں، ہونے والی ان کے بارے میں آپ کے اوپر obligation ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ کیا کوئی حدیث ہے کہ جب سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا تو ان کے سر سے آواز آئی کہ مجھے دفنا دو؟ کہانی ہے یار، اس طرح کی کہانیاں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی منسوب کی ہیں۔ جو بندہ دنیا سے چلا گیا اس کا اب دنیا سے اس طرح کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے کہ وہ بولنا شروع کر دے گا یا اس کے ہونٹ ہل رہے ہوں گے۔ یہ سب جعلی باتیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ جذباتی باتیں ہیں۔ میرے 3 دوست بریلوی ہیں، انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہیں سمجھ رہے، کچھ آئیڈیا دیں کہ مزید کیا کرنا چاہیے؟ بس سمجھا لیا کافی ہے۔ ہم نے تو ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے فتنہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، ان کی ڈاکٹرن میں بات کریں، جو بات سننا چاہتے ہیں آپ وہی بات کریں، جو ان کا ٹاپک ہے وہی ڈسکس کریں۔ یعنی اگر ایک بریلوی کا ٹاپک ہے نا کہ وہابی گستاخ رسول ہوتے ہیں تو کہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی، لیکن آگے چل چشتی رسول اللہ، ہاں شبلی رسول اللہ، لوائی آدم من لوائی محمد، ہاں سبحانی ما اعظم شأنی، یہ ساری چیزیں، یہ کھرچ، یہ پچھلے دنوں بھی ہمارے جو محبوب مذہبی پیشوا نظراتی کونسل کے سرکردہ رکن مولانا طاہر اشرفی حافظہ اللہ تعالی نے بھی کہا کہ انجینئر صاحب جو ہے نا بزرگوں پہ ہاتھ ہولا رکھیں، اب جیل میں بھی رہ کے آئے ہیں تو ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یعنی اندازہ کریں کہ جو میں آپ سے کہتا تھا نا کہ اصل مسئلہ بزرگ ہیں، نبی اسلام سے ان کا کیا لینا دینا چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ پارٹی کا؟ تو انہوں نے اگل دی یہ بات۔ ہاں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ٹائم ملا تو میں اس کو اسپیشل ٹاپک کبھی بنا کے اس کو ایڈریس بھی کروں گا کہ انہوں نے اگل دی ہے اصل وجہ کہ نہیں بابیاں تے ساڑھے ہاتھ ہولا رکھو۔ بھئی آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاؤ نا۔ بریلویوں کے بابوں نے دیوبندیوں کے بابوں پہ کیا ہاتھ ہولا رکھا ہوا تھا، اور دیوبندیوں کے بابوں نے بریلویوں کے بابوں پہ ہاتھ ہولا رکھا ہوا تھا۔ مجھ سے کس چیز کی بھیک مانگ رہے ہو؟ اور میں نے آج تک کسی بابے کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، یہ عبارتوں پہ لگایا ہے، اور وہ تم بھی مانتے ہو کہ عبارتیں کفری ہیں، لیکن کہتے ہو کتابیں بدل گئی ہیں، اور میرے ڈر دی وجہ نہ بدلیاں نے، کوئی نہیں سن بدلیاں۔ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ کافر بھی تو کافر کے گھر میں پیدا تھا۔ بھائی سوال یہ لکھیں اس میں آپ کا کیا قصور ہے کہ آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے؟ ہاں کیونکہ مر گئے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، کیونکہ زیادہ تر چانس یہ ہے کہ قبر پرست ہوں گے۔ ہاں کافر ہوں گے تو کبھی خیال آئے گا کہ یہ ہاتھ کا بنا ہوا بت ہے، اس کے آگے میں کیوں جھکوں؟
لیکن مسلمان کو تو خیال نہیں آئے گا، وہ کہے گا بابا جی بڑے پہنچے سن، اندر جا کے طاقتاں ود گئی نے. تو یہ لکھیں کہ اس میں میرا کیا قصور کہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، یہ لکھیں. ہاں میرے بھائی، دکھ اس کے اوپر ہے جو دریا کے کنارے پیاسا مرے، جو ریگستان میں پیاسا مرتا ہے اس میں صبر آ جاتا ہے. مسلمان جو ہیں وہ دریا کے کنارے پیاسے مر رہے ہیں. قرآن گھر میں موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن یہ ادھر ہی کھڑے ہیں. سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سونی کن تھر کے ہو. ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. یہ کہہ رہے ہیں جی بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری. قرآن میں اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم. یہ کہہ رہے ہیں جناب یا باول حق بیڑا تک. ان کو کوئی خیال نہیں آ رہا. قرآن میں لکھا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. میں نے خود طواف کعبہ کے دوران ایک انڈین جوڑے کو، آنٹی اور انکل کو 2007 میں یہ پڑھتے ہوئے سنا. وہ تسبیح ہاتھ میں تھی اور یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی وہ طواف کعبہ میں پڑھ رہے تھے. جی وہ کہتے ہیں نا جی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملے گا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والوں نے اللہ سے تو ملا ہی نہیں. جن کو آپ اللہ والے کہہ رہے ہیں وہ تو اپنے آپ سے ہی ملاتے رہے. وہ پیر نصیر الدین صاحب کہتے ہیں ہم کسی کو اونچا کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے، اور پھر صرف ولی باقی رہ جاتا ہے، اللہ کا لفظ بھی ہٹ جاتا ہے. کہتے ہیں نا ولیاں دے بارے بولتا ہے. جی میں ولیاں دے بارے بولنا، اولیاء اللہ کے بارے میں نہیں بولتا. ان کا تو میں دفاع کرنے والا ہوں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. صحابہ کے دور میں جو واقعات پیش آئے ہم انہیں حدیث کیوں کہتے ہیں؟ محدثین اسے حدیث ہی کہتے ہیں بھائی. حدیث ایک ٹرم ہے، اس کو سمجھ لیں. حدیث مرفوع وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے فرامین ہے، یعنی وہ بلند کیے گئے ہیں رسول اللہ کی ذات تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث موقوف وہ ہیں جو صحابہ کرام تک ہیں. اس کے بعد پھر نیچے آ جائیں تو تابعین کے اقوال ہوتے ہیں، پھر تبع تابعین کے اقوال. احادیث کی کتابوں میں سب کو حدیث کے ساتھ ہی ذکر کیا جاتا ہے. حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات. لہذا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو واقعات ہیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں جو واقعات ہیں، وہ بھی حدیث کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ بھی اسی سند سے بیان ہوتے ہیں. احادیث جب بھی بیان ہوتی ہیں تو ایک واقعے کے تحت بیان ہو رہی ہوتی ہیں. مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کروں جو میں نے اپنے کانوں سے نہ سن رکھی ہو. یعنی رسول اللہ پہ جھوٹی حدیث بیان کرنے کا وبال اتنا بڑا ہے کہ آسمان سے کوئی زمین پہ گر پڑے اس کی تکلیف کم ہے. اور بخاری اور مسلم میں مولا علی نے ہی روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اب وہ جو حدیث تھی کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں جو مولا علی نے کہا بخاری مسلم میں، اب یہ نبی علیہ السلام کا تو فرمان نہیں ہے، یہ حضرت علی کا اپنا قول ہے، لیکن حدیث کا نمبر وہی چل رہا ہے. اس کے بعد مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ان قریب ایسے نوجوان پیدا ہوں گے جو قرآن کثرت سے پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. جو یہ مولوی میرے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے اوپر، او پائیو تو وڈے سنجے آ کے جا چکے وڈ دیتے مولا علی نے، خوارج سنجے. ہاں ہم تو مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم تو شیعان علی میں سے ہیں. تو جو ان کے خلاف قتال کرے گا وہ مخلوق میں بہترین جماعت ہوگی. تو مولا علی جنگ نہروان سے پہلے اپنے فوجیوں کا مرائل بلند کر رہے تھے وہ حدیث سنا کے. اب اس میں حدیث تو صرف اتنی ہے، باقی تو مولا علی کے اقوال ہیں اور اس واقعے کا بیان ہے کہ خوارج کے خلاف ان کا قتال ہے، لیکن اس سب کو حدیث کہا جاتا ہے. اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث 4776 کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھ کے لوگوں کو اطاعت امیر کے اوپر احادیث سنا رہے ہوتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ناک کٹا حبشی بھی تم پہ حکمران ہو نا تو اس کی بھی اطاعت کرنی ہے تم نے،
اور قبائلی سسٹم میں یہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا کہ اپنے سے نچلے طبقے میں سے آپ کا کوئی ہیڈ لگا دیا جائے اور آپ اسے اوبے کریں. تو ایک تابعی وہاں بیٹھ کے یہ گفتگو سن رہا تھا. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، جبکہ قرآن میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 29 میں کیا مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ نہ کرو اور نہ اپنوں کو قتل کرو. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے لوگوں کو قتل کریں اور حرام خوریاں کریں یا اللہ کی بات مانیں؟ بڑی بات تھی. تھوڑی دیر عبداللہ بن عمر بن عاص جو خود بھی صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، خاموش رہے. پھر سر اٹھا کر کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں اللہ کے حکم کی طرف بلاتا ہے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی شروع کر دو. اب جب ہم یہ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں حدیث تے نہیں ہے، ایدش حدیث کے لیے دی حدیث ہے نا کہ تم پہ ناک کٹا حبشی بھی اگر حکمران لگایا جائے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. نبی اسلام کا فرمان اس میں موجود ہے. باقی جو پورا واقعہ اسی نمبرنگ کے تحت اسی سند کے ساتھ بیان ہوا ہے سرکمسٹانسز بتانے کے لیے. علماء کا یہی کام ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی ہم شان نزول بتائیں گے اور بتائیں گے کس جگہ فٹ ہوتی ہے کون سی حدیث. تو فٹ ہی کی تھی ہے نا امام مسلم نے، اور خود نہیں فٹ کی تھی، وہ اس راوی نے فٹ کی ہوئی ہے کہ کس موقع پہ میں نے یہ بات کی، کس موقع پہ میں نے آیت بیان کی، کس موقع پہ انہوں نے حدیث بیان کی، کس موقع پہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے امیر کی اطاعت کیسے کرنی کیسے نہیں کرنی. لو سامو، میں سعودی عرب جب 2014 میں عمرے پہ گیا تو وہاں کچھ سلفی نوخیز لڑکے جو تھوڑی بہت انگریزی جانتے تھے میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو ان دنوں ہمارا فتنہ عالمی نہیں تھا، لوگ ہمیں نہیں جانتے تھے. 2014 کی بات کر رہا ہوں، آج تو 2026 ہے، 8 فروری. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان میں ناسبیت ہے. تو میں نے ان کو کہا یہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے. تو وہ کہنے لگے کہ لائبریری سے مسلم شریف لے آتے ہیں. وہ مسلم شریف لے کے آئے. میں نے کہا یہ حدیث کھول کے پڑھو. ساتھ ہی فیوز اڑ گیا ان کا. تھوڑی دیر پہلے وہ بخاری مسلم کر رہے تھے اور ساتھ ہی فیوز اڑ گیا. میں نے کہا ہاں بتاؤ. تو کہتے جی آپ کو کس نے حدیث بتائی؟ او میں کہا چھاڑ اس گل نو یار، تیری پھوپھی بھی نس گئی سی. اللہ دے بندہ منو کہ حدیث دسی چھوڑ، تو دس کے لکھیا گیا ہے. پہلے تو وہ 1-1.5 ہفتہ وہاں پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اگلے دن اس جگہ پہ وہ واپس نہیں آئے. ماموں کی محبت میں ماموں کرتے مار گئے. موت کے بعد جنت اور دوزخ کا بتایا جاتا ہے. یہ موت کے بعد کوئی لوٹ کر واپس نہیں آیا. جنت اور دوزخ کے بارے میں جو جی تو کس کا دعویٰ ہے کہ واپس کوئی آیا ہوا ہے؟ اگر آج پتہ لگ جائے کہ موت کے بعد جنت دوزخ کا خیال غلط ہے تو مجھے دکھ نہیں ہوگا کہ میں اس دنیا میں اپنے آپ کو دنیا کی رنگینی سے دور رکھا ہے. نہیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ جنت آپ کا مقدر ہوگی. انسانوں والی زندگی گزاریں. باقی ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، انہی کے لیے مغفرت اور اجر کبیر ہے. تو یہی تو ہمارا امتحان ہے. میں اکیلا بھائی ہوں. میرے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ابو اچھا میرے والد آج سے 21 سال پہلے وفات پا گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میری والدہ نے تب سے ابھی تک دوسری شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. لوگوں کا کیا لینا دینا بھائی؟ اس کی وجہ سے وہ کافی ڈپریشن میں. بھائی یہ تو ہر دوسرے گھر کی سٹوری ہے. میرے والد کی عمر 13 سال تھی اور وہ اکیلے ہیں، نہ ان کا کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن. اور میری دادی ماں 1966 میں بیوہ ہو گئی تھی. آج ماشاءاللہ ان کی عمر 105 ہے. ہاں بالکل. وہ یعنی صرف یہ ہے کہ اب ٹوائلٹ کے پوائنٹ آف ویو سے انہیں ایشو ہے، ادروائز تو ان کو ایک ایک چیز یاد ہے ماشاءاللہ تعالی. کدھر 66 اور کدھر 26. تو زندگی گزاری ہے. میری وائف کی جو دادی تھی وہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور ان کے 2 بچے تھے اور وہ فوت ہوئی ہیں 70+. تو یہ عورت کا حق ہے. عورت کی جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو اس کے لیے پرائورٹی اولاد ہوتی ہے. مرد کی ضرورت ہے عورت شادی کے پوائنٹ آف ویو سے. عورت
اپنی اولاد کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے اگر فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہو، وہ سہارا اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اس پہ آپ کسی عورت کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، یہ اس کا رائٹ ہے. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہماری تمام مائیں جو ہیں انہوں نے نبی اسلام کی وفات کے بعد شادی نہیں کی، اگرچہ ان کا ایک سٹیٹس ماں والا تھا، لیکن بیسک نیڈ تو ان کی یہ تھی نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مرتبہ دیا، انہیں صبر بھی دے دیا. سیدہ عائشہ 47 ایئرز زندہ رہی ہیں. ایک جوان عورت 18-20 سال کی بیوہ ہو گئی اور اس کے بعد اس نے 47 ایئرز گزارے تو اللہ تعالیٰ نے صبر دیا. ام سلمہ سب سے زیادہ زندہ رہی ہیں، وہ 53 ایئرز، 64 ہجری میں فوت ہوئی، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال کے بعد. تو یہ کوئی کرٹیسزم نہیں بنتا، یہ عورت کا رائٹ ہے. سوال ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الحرام سے مسجد اقصی سے ہی سدرۃ المنتہا کا فلسفہ کیا ہے؟ بیت الحرام خانہ کعبہ سے کیوں نہیں گئے؟ دونوں قبلوں کا امام بنایا گیا نا. مسجد اقصی چونکہ وہ قبلہ اوسط بھی رہا مسلمانوں کا اور بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، تو بیسیکلی یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ دونوں قبلوں کا امام اب محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بنی اسرائیل کو معزول کر کے بنو اسماعیل کو اب انسانیت کا امام قیامت تک کے لیے بنایا جا رہا ہے. اس لیے امامت جا کے آپ نے بیت المقدس میں کروائی ہے، اور وہاں پر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا. ایک برزخی معاملہ تھا جس کو آپ اس آنکھ سے آبزرو نہیں کر سکتے، اور نبی اسلام نے ان کی امامت کروائی. تو یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ امام الانبیاء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی کیا کلندر پاک اڑ سکتے ہیں؟ وضاحت کرتے ہیں. جی پہلے اڑتے تھے، میں نے پر کاٹ دیے، اب نہیں کوئی اڑے گا، بے فکر رہیں آپ. نہ پہلے کوئی اڑتا تھا نہ آج کوئی اڑ سکتا ہے. دیکھیں یہ کہتے ہیں، دیکھیں انگریزوں کا بنایا ہوا ہوائی جہاز اگر اڑ سکتا ہے تو ہمارے بزرگان دین کے بنائے ہوئے جہاز کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہمارے بزرگان دین نے کون سے جہاز بنائے ہیں؟ سوٹے لانے لے درباروں پہ بیٹھے نہیں، یہ جہاز ایئر1 چرچ کے سوٹے لگاتے ہیں، ان کو جہاز ہی کہا جاتا ہے نا ہمارے پنجاب میں. ہمارے بزرگوں کی بھی خدمات ہے، انہوں نے بھی جہاز بنائے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم اڑ رہے ہیں، تو جس طرح کا وہ اڑ رہے ہوتے ہیں نا، یعنی وکھرے جہان میں ہوتے زمین پہ ہی ہیں، اس طرح ہی ان کے بزرگ بھی اڑتے تھے. اس طرح کو اڑ سکتا ہے بھائی؟ جی دیکھیں انسان اشرف المخلوقات ہے، کیوں نہیں اڑ سکتا؟ اللہ کے بندو، چڑیا اڑتی ہے اور باپا جانی کا عام مرید چڑیا سے افضل ہے تو اڑ کے بتائے نا. لو سامو، باپا جانی سے ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے، ویسے تو ان سے ڈیمانڈ ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ نہیں اڑ سکتے. وہ جو بھگوڑے شاہ تھا ایک پیر، کرین پارٹی کا نائب امیر، مجھے کہتا تھا کہ مینار پاکستان سے میں بھی کودتا ہوں تو بھی کود، جو لینڈ کر گیا تو وہ حق پر ہوگا. تو میں نے اس کو کہا تھا تو اکیلے کود، میں بھی تیرے فرقے میں آ جاؤں گا، ٹرمپ بھی، نیتنیاہو بھی بریلوی ہو جائے گا. لو سامو، کہانیاں سنو ندیاں. نماز جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز کا عمل ہے، صحابہ کرام نے نماز پڑھی، پھر بھی کئی طریقہ کار ہے، اس میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، کوئی اختلاف نہیں ہوئی. نماز کی بیسک سٹرکچر ایک ہی ہے. سنی ہوں، شیعہ ہوں، ان کے جتنے آف شوٹس ہوں، فجر کے 2 فرض پڑھتے ہیں، زور کے 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء، سب جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد قومہ کرتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں. اور سنی اور شیعہ کی کتابیں متفق ہیں کہ پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کر کے بھی آپ نے بیٹھ کے اٹھنا ہے، اور سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ لگانے ہیں، پھر گھٹنے لگانے ہیں. ہم بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. رہ گیا رفع الیدین کا مسئلہ، تو رفع الیدین سنی اور شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے، صرف حنفیوں کا تفرد ہے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ تھیندے تھیندے وہ تھیں گے. کتابیں تو یہی بتاتی ہیں کہ نماز کا ایک ہی طریقہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. اور ظلم کی انتہا دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جی رفع الیدین مکے میں ہوتا تھا، مدینے میں نہیں ہوتا تھا. حالانکہ رفع الیدین کی احادیث روایت کرنے والے ڈومیننٹ صحابہ وہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے بھی 8 سال بعد مسلمان ہو رہے ہیں، کوئی 9 سال بعد، کوئی حضور کی وفات سے 1.5 سال پہلے مسلمان ہو رہا ہے. مالک بن حویرث، ابو حمید سعدی، وائل بن حجر، یہ بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں، وہ رفع الیدین کی حدیثیں روایت کر رہے ہیں. لہذا تمہارا وہ جھوٹ تو مر گیا جو تم کہتے تھے کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا اور
مدینے میں نہیں ہوتا تھا. اب تو یہ ٹاپک کلوز ہو چکے ہیں. یقین کریں رفع الیدین پہ کوئی سوال کرتا ہے, کوئی حضرت معاویہ سے متعلق کرتا ہے, مجھے تو اب ای میل بھی نہیں آتی. لوگ بھول بھال گئے, لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ کیا ہو گیا. مولانا اسحاق اور ڈاکٹر اسرار نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کی اقامت کی کوشش نہیں کرے گا تو اس کی نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی. ہمیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کس طرح کوشش کرنی چاہیے؟ جس طرح ہم کر رہے ہیں اس طرح کوشش کرنی چاہیے. میں تو آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ جس طرح کی کوشش ڈاکٹر اسرار نے کی یا مولانا اسحاق نے کی اس قسم کی آپ کوشش کریں. نہیں, ان کی جو پازیٹو چیزیں ہمارے استاد ہیں ہم کوٹ کرتے ہیں, لیکن لوگوں کے ڈر کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑ دینا جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کرتے تھے, اور اسی طریقے سے بریلوی دیوبندیوں کو خوش کرنے کی خاطر صوفیاء کو بھی سپیس دینا جس طرح کہ مولانا اسحاق صاحب کرتے تھے, میں آپ کو کبھی مشورہ نہیں دوں گا. تو اقامت دین ہو رہی ہے نا. اقامت دین کیا پوری آپ کی نیشن ٹرانسفارم ہو گئی ہے. اقامت دین کا اگر مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جا کے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کر دینا ہے, تو بھائی اس ماڈرن دور میں اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ نے رائے عامہ ہموار کرنی ہے, بس پولیٹیکل سٹرگل. آج میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے کہ پوسٹ ورلڈ وار 2 دنیا جو ہے وہ کنٹریز کی دنیا ہے, نیشن سٹیٹس کی دنیا ہے, فوجیں ہیں, سپریم کورٹ ہے, پارلیمنٹ ہے. یہ اگلے زمانوں کی باتیں ہیں کہ بادشاہ کو قتل کرو اور تخت پہ بیٹھ جاؤ. میں فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بات کر رہا ہوں. نعوذ باللہ کل ہمارے پرائم منسٹر کو کوئی قتل کر دے تو کیا جو قتل کرنے والا یا اس جماعت کا بندہ, خواہ وہ پولیٹیکل جماعت ہو یا قلعدم جماعت ہو, وہ پرائم منسٹر بن جائے گا؟ وہ جیل میں ہوگا. پرائم منسٹر انہیں کی جماعت سے دوسرا بندہ بن جائے گا. عدالتی قتل کیا نا نواز شریف صاحب کا ثاقب نثار نے, تو خاقان عباسی صاحب بن گئے. اس قسم کا قتل عمران خان صاحب کا ہوتا عدالتی تو ان کی جماعت سے دوسرا بندہ آ جاتا. ان کا تو پھر انہوں نے ایسا قتل کیا کہ جس کا ریورس بھی ممکن نہیں تھا, یعنی پارلیمنٹ کے ذریعے عدم اعتماد لے کر آئے, جو ایک لیگل طریقہ تھا. لے کر جس بھی طریقے سے آئے وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ تو خان صاحب خود بھی اس طرح ہی کرتے تھے. سینٹ کا الیکشن انہوں نے جیت لیا تھا 35 سیٹوں کے ساتھ. وہ سارے حکمران, یہ پاور کی گیم ہے. آج جو اندر ہے وہ پاور کی محبت کی وجہ سے ہیں, اور جنہوں نے ان کو اندر رکھا ہوا ہے وہ بھی پاور کی محبت ہے. بچ جائیں ان 3 جھوٹے خداؤں سے, پاور, منی اور شہرت, فیم. منافق کی 3 واضح نشانیاں ہیں. اگر یہ نشانیاں کسی مسلمان میں پائی جائیں تو اس کے منہ پر اس منافق کہہ سکتے ہیں. جی منافق آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ منافقت والی بات ہے. کوئی شخص جھوٹ بولے تو قرآن میں لکھا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, لیکن کسی جھوٹے کو آپ لعنتی نہیں کہہ سکتے. ہاں اسے یہ بتا سکتے ہیں کہ جھوٹ کی وجہ سے تم لعنت کے مستحق ہوئے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجنے سے منع کیا. تو اس فرق کو آپ سمجھیں, ورنہ تو آپ کی پوری قوم ہی منافق ہو جائے گی. منافق کی جو 3 نشانیاں ہیں, جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, جھوٹ بولے. ہاں تو پاکستانی قوم میں کتنے مومن بچیں گے؟ کیا آپ کی ویڈیوز اپنے اکاؤنٹ پر اپلوڈ کر سکتا ہوں کسی اور اکاؤنٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے؟ ایسا کرنے سے چوری والا معاملہ تو سرزد نہیں ہوگا. کسی اور اکاؤنٹ سے کیوں, ہمارے آفیشیل سے ہی کریں نا. کسی اور سے کرتے ہیں تو اس سے پوچھیں بھائی, مجھ سے نہ پوچھیں. ایک بندے نے اتنی محنت کر کے اس پہ حوالے لگائے ہوئے ہیں اور آپ اس کا تھمبنیل بھی چوری کرتے ہیں اور اس کی ویڈیو بھی آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں اپنے چینل کے اوپر, تو بھائی آپ بھی ویلیو ایڈیشن کریں نا, آپ بھی کوئی کام سیکھ لیں نا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, موبائل تو آپ چلا لیتے ہیں, تو یہ کام بھی آپ سیکھیں نا. ایک دیوبندی عالم سے سنا کہ نبی الاسلام کے پاس ایک جنازہ لا گیا تو آپ نے پڑھانے سے انکار کر دیا. وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اس کے دل میں بغض عثمان ہے. کیا یہ حدیث ملتی ہے؟ جی ملتی ہے, جامع ترمذی میں, اور امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ جعلی روایت ہے, اور اس کے اوپر میں کئی دفعہ ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. جعلی روایت ہے بھائی. یعنی وہ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ صحابہ کرام بغض عثمان رکھتے تھے, بغض علی والے تھے, وہ رپورٹ ہوئے ہیں. بغض عثمان کوئی نہیں تھا, اور بغض علی والے آپ لوگ ہیں, آج تک موجود ہیں. یعنی آپ سے مراد ہے جو یہ لوگ ہیں. کچھ عرصے سے امام کعبہ کے آگے جو جگہ خالی رکھی جاتی ہے وہ نہیں ہوتی, ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ امام کعبہ جو اس وقت ہیں وہ 2 گروپوں میں بٹ گئے ہیں. ایک وہ ہیں جو وہ خالی جگہ کروا لیتے ہیں, میں انہی کے ساتھ ہوں, اور دوسرے وہ ہیں جو خالی جگہ انہوں نے چھوڑ دی ہوئی ہے, وہ پیچھے جا کے کھڑے ہوتے ہیں مطاف سے بھی باہر نکل کے. حالانکہ امام
اور کعبہ کے درمیان کوئی اور بندہ حائل نہیں ہونا چاہیے، سب سے آگے امام کو ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ اس والی دیوار پہ. ہاں دائیں بائیں پیچھے والی دیوار پہ کوئی قریب ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کے سامنے ہے وہ اس طرح وی چھوڑ دیتے تھے پہلے، اب نہیں چھوڑتے، تو غلط کر رہے ہیں بھائی. امام کو ضروری ہے پیچھے جا کے کھڑا کرنا ہے، اس کو اٹھا کے آگے لے آئیں یار. اس میں کون سی 295C کٹی ہوئی ہے کہ اسے خطرہ ہے سامنے آنے کا، اور سیکورٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے. پیچھے جا کے کھڑا کرتے ہیں، اسے مطاف میں لے کے آئیں، سامنے جا کے کھڑا کریں، اس مصیبت سے جان چھڑائیں. میرا حافظہ کمزور ہے، میں نے حفظ کیا لیکن یاد نہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ ہی کریں بھائی، اب کیا ہو سکتا ہے. یہ اکثر حفاظ کا یہی حال ہے، آپ کا کوئی اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. پہلے وہ سامنے ہوتے ہیں، پھر سماعت بھی چھوڑ دیتے ہیں. بہت کم ہیں جو مصلح سناتے ہیں. جو مصلح سناتے رہے پورا سال قرآن پڑھتے رہے، انہیں یاد رہے گا، ادروائز تو قرآن بھول جائے گا. تو دوبارہ یاد کر سکتے ہیں تو کریں، ادروائز توبہ کر لینا کافی ہے. اگر کوئی قرآن بھلا دے، اس پہ میرا تفصیلی کلپ ریکارڈ ہے، حافظ قرآن لکھیں، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت ستاروں پر یقین رکھتا ہو اور ہندو پنڈت کو ہاتھ دکھاتا ہو تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اسے توبہ کروائیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے کسی نجومی سے کل کی خبر معلوم کی تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی الاسلام نے فجر کے بعد صحابہ کرام سے کہا کہ جانتے ہو تمہارے رب نے ابھی ابھی مجھ سے کیا فرمایا؟ کیا خوش نصیبی ہے صحابہ کرام کی یار، ڈائریکٹ وہی نازل ہو رہی ہے اور ایک انسان کو یہ پتا چل رہا ہے کہ اس کے رب نے ابھی ابھی اس کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا، تمہارے رب نے فرمایا کہ آج صبح لوگوں نے 2 حال پر کی ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو رات کو بارش ہوئی یہ فلاں ستارے کی موومنٹ کی وجہ سے ہوئی، انہوں نے ستاروں پر ایمان لاتے ہوئے اور اپنے رب کا کفر کرتے ہوئے صبح کی ہے. اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ رب کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور انہوں نے ستاروں کا کفر کیا. دیکھیں یہ اتنا سخت مسئلہ ہے. صحیح بخاری میں ایک تابعی کا قول موجود ہے نا کہ ستاروں کے 3 ہی کام ہیں. ایک جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ آسمان دنیا کی خوبصورتی کا ذریعہ بنایا، جو سورۃ الملک میں آیا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور دوسرا یہ بتایا کہ شیطانوں کو بھگانے کے لیے. اور تیسرا سورۃ الانعام میں آیا کہ اس کے ذریعے لوگ راستہ پاتے ہیں خشکیوں میں اور سمندروں میں. یعنی آپ نارتھ سٹار کو لوکیٹ کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ شمال ہے، شمال پتا چل جائے تو آپ کے دائیں طرف مشرق ہوگا، بائیں طرف مغرب ہوگا اور پیچھے جنوب ہوگا. تو یہ 3 ہی ان ستاروں کے مقصد ہیں. اور پھر وہ تابعی کہتا ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اس کا مقصد تلاش کرتا ہے تو اپنی عمر ہی ضائع کر رہا ہے. بس یہ 3 ہی مقاصد ہیں. دیکھیں اسلام نے توہم پرستی کو کیسے ختم کیا ہے، اور مسلمان آج تک اپنے اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا. اچھا اس میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ہر بندے پہ فٹ ہوتا ہے. وہ ایسے زو مانی جملے ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے فٹ ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فرقوں کی چندہ بک ہوتی ہے، قدریہ اور معتزلہ کی چندہ بک دکھا دیں، ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ جی ان کی چندہ بک تھی، پورا بیت المال تھا ان کے پاس. لو سامو تسی کے سمجھو کہ میٹرک پاس یا میٹرک فیل مولوی کو کوسچن پوچھ رہے ہو. بھائی میں پڑھا لکھا بندہ وہاں. معتزلہ کے ہاتھوں حکومت آ گئی تھی، مامون الرشید. آپ جتنا صدقہ خیرات دیتے تھے، بیت المال میں جتنا بھی جزیہ آتا تھا، زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، ساری کی ساری ان کے چندہ بکس تھے. یہ جو چندہ بکس آپ کو مسجدوں میں نظر آ رہی ہیں اس لیے کہ مولویوں کو حکومت سے علیحدہ کر دیا گیا. پہلے مولوی اور حکومت اکٹھے ہوتے تھے. اکثر آپ نے علماء اور بزرگان دین کا سنا ہے نا کہ وہ قاضی ہوتے تھے، قاضی ابو یوسف. کبھی اس طرف دماغ گیا ہے کہ حکومت میں یہ کیا کر رہے ہوتے تھے؟ جی حکومت میں انہوں نے اپنی پوسٹیں بانٹی ہوئی تھی. عدالتیں جو ہیں مولویوں کے حوالے ہوتی تھی، اور گورنرشپ جو ہے وہ حوالے ہوتی تھی حکمرانوں کے، ان کے خاندانوں کے. تو مل جل کے یہ چلاتے تھے. اور یہ صرف مسلمانوں میں نہیں تھا،
فرینچ ریولوشن سے پہلے یہی کچھ جو ہے وہ فرینچ کے شہنشاہ اور ان کے اپنے پادریوں کے درمیان تھا. تو انہوں نے اپنی پوسٹیں بانٹی ہوئی تھی. یہ تو جب انگریزوں کے آنے کے بعد مولوی محکوم ہو گئے اور پھر بعد میں حکومت پھر آ گئی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں, تو مولویوں کو استعمال کیا ایک خاص حد تک. ابھی بھی چندے ملتے ہیں. ہاں, یہ میں آپ کو بتا دوں, جامعہ حقانیہ جہاں ہزاروں سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں کے پی میں, کے پی کی گورنمنٹ ان کو سالانہ وظیفہ دیتی ہے, آج بھی آتا ہے. تو چندہ بکس قائم تھی, اس زمانے میں بھی قائم تھی. یہ چندے تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ. کچھ لوگ ہمیں ضعیف حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. جب ہم بولتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے اور ہم اس کو اپنا عقیدہ نہیں بنا سکتے, تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ضعیف ہو روایت تو وہ کہتے ہیں کہ بھلے ضعیف ہو روایت تو موجود ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو کیا جواب دیں؟ ان کو کہیں کہ بھائی جب صحت مند روایت موجود ہے, اس کے ہوتے ہوئے ضعیف روایت قابل قبول نہیں ہوگی. چلیں دنیاوی طور پہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کسی کمزور اور لاغر قسم کے مزدور کو لگائیں گے مزدوری پہ اپنے گھر, اور اسے شام کو پوری مزدوری دیں گے چاہے اس نے کوئی کام نہ کیا ہو, یا کسی صحت مند کو. تو یہ میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. حدیث کی ٹرم میں تو ایک اور چیز ہے. تو جو صحت مند چیزیں ہیں, حدیث کا معاملہ بڑا خطرناق ہے, کیونکہ نبی الاسلام کی طرف جو روایت منسوب کی گئی ہے تو اس میں تو بڑی گستاخانہ روایتیں بھی موجود ہیں. ان کی بنیاد کے اوپر اگر آپ عقائد بنائیں گے تو اپنے عقیدے خراب ہی کریں گے. اکثر صوفیاء کے ہاں جو روایتیں ملتی ہیں وہ جھوٹی روایتیں ہیں, وہ قرآن کے بھی اور بخاری مسلم کے بھی خلاف ہیں. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز بہت مشکل سے مکمل کرتا ہوں. بہت ہی مشکل اور عقل کو خراب کرنے والے خیالات آتے ہیں, میرا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے. کیا میری نماز مکمل ہو جائے گی؟ آپ جماعت سے نماز پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ کہیں خیال نہیں جائے گا. اور بہتر ہے کہ بریلوی اور دیوبندیوں کے پیچھے پڑھیں, آپ کو سانس ہی چڑھا رہے گا کہ میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پورا کر لوں, اور کسی طرف دماغ ہی نہیں جائے گا. لو سامو, کیا کسی بھی فقہ کو اپنانا فرض ہے؟ اگر نہ کیا جائے, جی فقہ تو ہم نے ماننی ہے, فقہ الاسلام ماننی ہے نا, علماء کی فقہ نہیں, فقہ الاسلام, ٹرو انڈرسٹینڈنگ, وہ آپ لے کر چلیں, اور جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ لیں. یو کے میں مارٹگیج حلال ہے یا حرام؟ یو کے میں تو حلال مل سکتی ہے آپ کو, اسلامک بینکنگ موجود ہے وہاں پہ, تو اسلامک بینکنگ کے ذریعے کریں. اس ٹاپک پہ آپ کی ویڈیو نہیں ہے. جی ہے, مارٹگیج لکھیں, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, نہ کھلے تو پھر منو پڑھو, ایویں کو لوں نہیں ہے. مارٹگیج اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, کھل جائے گی ویڈیو. قرآن اور حدیث سے جو اہل ایمان کی نشانی ایک جسم کی مانند ملتی ہے, اس کے مطابق تو آج کل کے مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف انفرادی طور پر محسوس نہیں کرتے. کیا اہل ایمان کی یہ نشانی صرف بیان ہونے کے لیے آئی ہے؟ نہیں, محسوس تو کرتے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ پاکستان کے مسلمان جو ہیں فلسطین کے مسلمانوں کی تکلیف محسوس نہیں کرتے. کرتے ہیں, کر کچھ نہیں سکتے. بس یہ ہے, کر وہ یہی سکتے ہیں کہ وہ اپنے دکھ کا اظہار کریں, دعا کر دیں, سوشل میڈیا پہ آواز اٹھا دیں. تکلیف تو محسوس کرتے ہیں. اگر آپ تکلیف سے مراد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیں, یا فوج کی تنصیبات پہ حملہ کر کے F-16 چوری کر کے سائل الدین بھائی سے جا کے F-16 اڑانے کا طریقہ سیکھ لیں, انہوں نے کہا نا مجھے تو آتا ہے, تو بھائی اس طرح نہیں ہونے کا, ایسا تو نہیں ہوتا. ویسے میرا خیال ہے کہ اب ہمیں نا بجائے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے کے, اپنے بزرگان دین کے مزارات کے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کرنا چاہیے کہ حضرت نکلو, لیزر کتنے نے تواڑیاں. ہاں بالکل, وہ خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا, امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. تو میں نے کہا تھا بابا جی رکو ذرا, صبر کرو, آجا تیرے بابے کیوں نہ مر جائیں, غوث کتب ابدال, جن کے آنکھوں میں لیزر بھی تھی اور انہوں نے اپنے مرید جلا کے راکھ کیے ہوئے تھے. اچھا آج کل ایک نیا ورژن ہے, نہیں جی انہوں نے وہ نگاہ مار کے نا قتل کیا تھا, جلا کے راکھ نہیں کیا تھا. اے جناب اختلاف پہ ہوتا ہے, تسی لیول دیکھو. جس طرح وہ ہمارے ارشاد بھٹی صاحب جب گئے نا
ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ کے پاس، تو کہا کہ وہ آپ کو خادم رضوی صاحب نے کہا ہے سوراں دے سور. کہتے ہیں نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے سور دے سور. چلو جی سور دے سور کیا ہے، فاختہ تے نہیں کیا، سور ہی کیا تو کہتے ہیں نہیں سوراں دے سور نہیں کہا، انہوں نے کہا سور دے سور. بھائی اس قسم دی عقل ہے نا لوگوں دی. تے بابیاں دے درباراں دے باہر جا کے احتجاج کرو. اور یہ ہمارے مصباحی صاحب نے کہا ہے کہ IMF کے پاس جا رہے ہو، داتا علی اجویری کے مزار پہ جاؤ، وہاں جا کے مانگو، قرضے اتر جائیں گے. ہاں یہ مصباحی صاحب نے خود کہا. اب جو لوگ کہتے ہیں میں بابوں کا مذاق اڑاتا ہوں، تو یہ بابے کی ٹرم ہی جو ہے مصباحی صاحب نے پبلک کو دی ہوئی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے، یہ انہوں نے کہا ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں بابا جی سے جا کے مانگو. تو میرا خیال ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ کو تو چھوڑیں، اپنے اپنے ملکوں میں علاقوں میں جہاں جہاں بابے موجود ہیں نا، ان کے درباروں پہ جائیں اور بابا جی سے کہیں کہ نکل دے ہو شام تک دا ٹائم جائے. نہیں نکلو گے ہاں تو میں انجینئر صاحب نے جا کے دس دیں گا، پھر وہ نعرہ مارن گے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. شادی کے فوراً بعد 1 مہینے بعد اگر مجبوری کے تحت روزگار کا سلسلہ میں بیرون ملک جانا پڑے تو اس میں کوئی بیوی کے حقوق سلب ہونے والی بات تو نہیں. یہ تو اپنی بیوی سے پوچھیں، بھائی میں کیا بتا سکتا ہوں. اگر آپ کی بیوی راضی ہے تو چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیوی اجازت دے سکتی ہے. پیسے میں بڑی طاقت ہے بھائی. ہم نے تو دیکھا ہے وہ مائیں جو اپنی اولاد کو دینی پروگرام میں جانے کی اجازت نہیں دیتی ہیں، اگر پتہ چل جائے کہ اس کا ویزا لگ گیا دوسرے ملک کا اور 2 سال تک شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی سوائے جو ہے اجمیر شریف کے بنائے ہوئے اس اسمارٹ فون میں اور غوث پاک کے انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے، تو وہ ماں کہے گی جا کوئی مسئلہ نہیں، بس ڈالر بھیج، منو پاؤنڈ بھیج. کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ کسی سے محبت ہو تو اس کا اظہار کر دو؟ یہ بات تو درست ہے جی، محبت کا اظہار کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. ہاں جی، اور اس محبت کا اظہار جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی وجہ سے ہونا چاہیے جی. اپنے بہن بھائی جو شادی شدہ ہیں ان پر خرچ کرنا، زکوٰۃ دے سکتے ہیں جی. بہن بھائیوں سے بہتر کوئی آپشن ہی نہیں زکوٰۃ دینے کا، اگر ان کو زکوٰۃ لگتی ہے تو. ہاں، اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، بہن بھائیوں کو تو زکوٰۃ دیں. اگر شیر ہرن کا شکار کر لے تو شیر کا خدا رزاق کہلاتا ہے، اور اگر شکار کے دوران ہرن بھاگ جائے تو ہرن کے خدا کو اس کا محافظ کہا جاتا ہے. یہ تضاد کیسا ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے، تضاد والی کون سی بات ہے؟ اللہ کے رنگ ہیں، بلٹ فار دا کل. اللہ نے رزق کا ذریعہ بنایا ہے، اور جس کی موت جس وقت لکھی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس تقدیر کے اوپر راضی کر دیا. یہ ہمیں دیکھنے میں تکلیف نظر آ رہی ہے نا، ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس تکلیف سے گزر بھی رہا ہے کہ نہیں. کئی لوگ جو ایئر کریش میں بچے ہیں، آپ کو پتا ہے ایک پاکستان میں بھی کراچی میں ایک بندہ بچ گیا تھا ایئر کریش میں، تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے بالکل یاد نہیں ہے، حالانکہ لوگ اتنی تکلیف سے گزرے تھے، وہ بھی گزرا ہوگا. ہمارے جیلم شہر میں ایک بندہ کھمبے پہ چڑھا، شوق لگا اسے، زمین پہ گرا، 22 دن تک کومے میں رہا، پھر ہوش میں آ گیا، اب ٹھیک ہے، کئی سالوں سے ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، کہتا جی مجھے تو کوئی یاد نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے یہ ہرن کو بھی نہ پتا ہو اس وقت ایسے اس کے اوپر حالات و واقعات طاری ہوتے ہوں کہ وہ بظاہر آپ کو پھڑکتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں تکلیف برداشت کرنے کی اہلیت اس اعتبار سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے سدھ کر دیا ہے، وہ سن ہے، وہ صرف آپ کو نظر اس تکلیف میں آ رہا ہے. کھڑ کھڑ کے نے لائی ہے اندر، وہ تو مجھ وابی، ظاہر ہے میں صورت نہیں کہہ سکتا نا. قیمتی موبائل اور قیمتی گھڑیاں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ استعمال کی چیزیں بھائی. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی سواری، اس کے گھر اور اس کا غلام، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ استعمال کی چیزیں ہیں، لباس ہے آپ کا، گھر ہے اور سواری ہے، سوائے ان چیزوں کے جو آپ نے بیچنے کی غرض سے رکھی ہوئی ہیں. اگر آپ گھڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، پھر آپ کا جو ایسٹ ہے اس کے اوپر آپ نے سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینی ہے. نظر بحق ہوتی ہے، اگر
کسی کو غور سے دیکھا جائے تو کیا آپ کو بھی نظر لگتی ہے؟ آپ کو تو کروڑوں لوگ بڑے غور سے دیکھتے ہیں. جی ہم دعائیں پڑھتے ہیں. ہاں جی، جب دعائیں پڑھتے ہیں، المعوذات پڑھتے ہیں تو باب فعل ہو جاتے ہیں. ہاں، سیدنا عمر نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا تھا. کوئی جادو کروا دیتا نا ان کے اوپر. نبی علیہ السلام کے اوپر جو جادو ہوا اس کے بعد علاج نازل ہو گیا، دیٹس آل، ختم. آپ علیہ السلام پھر وہ آخری 3 صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتے تھے، المعوذتین اور المعوذات. آخری 3 صورتیں المعوذات، سورہ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے دم کرتے تھے، اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ گھر والوں میں کوئی بیمار ہوتا تو اسے یہ 3 صورتیں پڑھ کے دم کرتے تھے. اور ابو داؤد ترمذی میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ صبح و شام 3 دفعہ یہ پڑھ لو، ہر چیز سے کفایت کریں گی. اور ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھ لو. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ تلقین کی تھی. یہ ساری دعائیں، وظائف اس کے اندر شامل ہیں. تو بس وظائف کرتے رہیں. جس طرح آپ نے اذکار کارڈ بنائے ہیں، بالکل اسی طریقے سے نماز کارڈ کیوں نہیں بنایا؟ جی بنایا ہوا ہے. نماز کارڈ اتنا چھوٹا بنانا مشکل تھا کیونکہ میں نے اس میں پورا طریقہ بھی لکھنا تھا، تو وہ 4 صفحوں کے اوپر آپ کو ریسرچ پیپر نمبر 8 مل جائے گا. ویب سائٹ سے بھی مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر صرف اس کی عربی والا دیکھا جائے تو وہ دارالاسلام والوں نے کارڈ بنایا ہے، وہ آپ لے لیں. کیا ایک معاشرہ بیک وقت سیکولر اور اسلامی اقدار رکھ سکتا ہے؟ جی اس سے تو آئیڈیل معاشرہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا. ایک پروگریسو اسلامک ریاست وہی ہوگی جو ایک سیکولر اسلامک ریاست ہو. اور یہ اسلامک سیکولرزم کی میں بات کر رہا ہوں جس طرح اسلامک بینکنگ ہوتی ہے، جو میں نے کافی دفعہ بریف کی ہوئی ہے. اللہ نہ کرے کسی مولوی کے ہاتھ حکومت آ جائے. مجھے بتائیں اگر کرین پارٹی کے ہاتھ حکومت لگ جاتی تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ یہ آپ نے دیکھا نہیں، ہمارے جو بھائی ہیں بلال غوری صاحب، جنہوں نے توہین مذہب سے متعلق میرے ساتھ پوری پوڈ کاسٹ کی ہے، پرسوں انہوں نے ایک کرنل کی سٹوری بتائی ہے. انشاءاللہ وہ کرنل صاحب کو میں ادھر اکیڈمی بلوا کے ان کی لائف سٹوری اپنے ساتھ بٹھا کے ریکارڈ کرواؤں گا. مشکل سے ان کی کوئی 50-55 سال عمر ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہوٹل کے اوپر کھانا کھا رہے ہیں. وہاں چند جو ہے نوجوان ہیں، انہوں نے ان کے اوپر آوازیں کسی کہ اس بڈھے کو دیکھو ڈیٹ مارنے آئے ہوئے، حالانکہ وہ بیوی تھی. چلیں پردہ نہیں کیا ہوا، آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ تل کلامی ہوئی، معاملہ رفع دفع ہو گیا. 2-3 دن کے بعد وہ دوبارہ اسی ہوٹل پہ آئے، وہی نوجوان لڑکے تھے. ادھر پھر کرنل صاحب کو غصہ آ گیا، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے جینز تو تھے ان کے اندر. ان کا میں تمہیں تک لواں گا. بعد میں ان کو احساس ہوا کہ واقعی نہ تک لے. اس تو پہلے کہ یہ ساڈے تے جناب گرنیڈ سوٹے، اسی گوری میزائل سوٹ دئیے دے ہوتے 295C لگوا دی. سیشن کورٹ کا جج بے شرمی کے ساتھ فیصلہ لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی موٹو ثابت نہیں ہوا کہ آخر اس نے بیٹھے بٹھائے توہین کیسے کر دی. توہین تو ہوگی نا، کوئی بات ہوئی، اس نے کوئی جواباً بات کی، پھر اس طرح اچانک ہی توہین رپورٹ ہو گئی ہے. جی آگے پیچھے ہے، جس طرح وہ حدیثیں بغیر سند کے بیان ہوتی ہیں. صداقت علی خان صاحب کی عدالت میں کیس لگا، انہوں نے ایکویٹل دے دیا، باعزت بری ہو گئے ہیں، لیکن 1.5 سال زندگی کے چھین لیے. ستمبر 2024 سے قید تھے، 28 جنوری 2026 کو ان کی ایکویٹل ہوئی ہے، اور ابھی تک 10 دن ہیں. وہ کورٹ کی چھٹیاں بیچ میں آ گئی، بیچارے ابھی تک اندر ہیں. ایکویٹل ہو چکا ہے لیکن کورٹ کی چھٹیاں ختم ہوں گی. ہمارے معزز جج صاحبان واپس تشریف لائیں گے، پھر وہ سائن کریں گے، اور پھر جناب وہ بندہ باہر آئے گا. انشاءاللہ امید ہے منڈے یا ٹیوزڈے کو انہوں نے آنا ہے، اور میں اگلے اتوار کوشش کروں گا کہ ان کو یہاں بلواؤں. تو میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ توہین مذہب کو کس طرح مس یوز کرتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ وضاحت کریں کہ کرامت میں اختلاف کے باوجود ائمہ اربعہ اور صوفیاء کے فہم کو کہاں تک معتبر سمجھا جائے، اور عام آدمی کے لیے کس حد تک تقلید. عام آدمی نے کیا تقلید کرنی ہے بھائی؟ تقلید میں اب کیا بچ گیا ہے مجھے بتائیں؟ کیا امام حنیفہ آپ کو بتائیں گے کہ ویڈیو کیمرہ حلال ہے یا حرام؟ امام مالک آپ کو بتائیں گے کہ چین والی گھڑی پہننی ہے یا نہیں پہننی؟ اور کینگرو آپ احمد بن حنبل سے پوچھیں گے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کینگرو ہے دنیا میں. آج کے دور کے علماء کی بات کریں آپ، ہاں اجتہاد قیامت تک جاری ہے، قرآن و سنت فکس ہے، اجماع امت فکس ہے، وہ بھی عقیدوں کے اعتبار سے، ورنہ ہر دور میں نیا اجماع ہو گیا. مثلا آج کل اجماع ہو گیا کہ ویڈیو کیمرے کے بغیر خطبے کا آغاز ہی نہیں ہونا چاہیے. پہلے تصویر بنانا حرام تھا، تو اجماع امت ہوا ہے.
اور دیکھیں امت نے پہلے اجماع کیا ہے, مولوی نے بعد میں کیا ہے. امت پہلے چین والی گھڑی پہنتی تھی, میں تو آج بھی نہیں پہنتا, مولوی اب پہنتا ہے. امت نے پہلے تصویریں کھنچوائیں, مولوی اب تصویریں کھنچواتا ہے. یعنی جو بات عوام الناس کو پہلے سمجھ آتی ہے مولویوں کو بعد میں سمجھ آتی ہے. اور مولویوں سے مراد میں آپ کے مولوی بات کر رہا ہوں. علماء عرب پہلے دن سے کیمرے کو جائز سمجھتے ہیں. یہاں پہ بھی پڑھے لکھے علماء, مولانا مودودی رحمہ اللہ, ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ, ڈاکٹر طیب القادری صاحب حفظہ اللہ تعالی, وہ پہلے دن سے کیمرے کو درست سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ولی تصویر ہی نہیں ہے, اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ہمارے ہاں دین کے فہم میں جو شدت اور بد اعتمادی پیدا ہو رہی ہے نہیں ہو چکی ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, اور ایک آدمی اس فضا میں خود کو کیسے محفوظ رکھے. وہ صبح شام ایک دفعہ کہا کرے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ سارے بادل جھٹ جائیں گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں. جب کسی مسئلہ میں حدیث کا مفہوم مختلف ائمہ کے پاس مختلف سمجھا گیا ہو, یہ سارے تھیوریٹیکل سوال ہیں, کو پریکٹیکل چیز لے کے آئیں بھائی. ایک غیر عالم شخص کے لیے درست رویہ کیا ہے؟ جو بات قرآن و سنت کے قریب ہے, جس طرح کہ مودودی صاحب نے کئی معاملات میں قرآن و سنت کے جو قریب چیز ہے اس کو بیان کر دیا ہوا ہے. ہم بھی یہی کوشش کرتے ہیں. یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں, یہ چند ایک مسائل ہیں بھائی. مجھے بتائیں کیا ائمہ میں اختلاف ہے کہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ یا بھاول بیڑا تاک کہنا چاہیے, اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی کہنا چاہیے, اور امام مالک کہتے ہیں نہیں بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری, یہ کہنا چاہیے. ہے چند ایک چیزوں میں اختلاف ہے, اور اس میں بھی جو بنیادی چیزیں وہ ایک جگہ پہ موجود ہیں. ہمارے نزدیک امام شافعی کی جو فقہ ہے وہ سب سے زیادہ قرآن و سنت کے قریب ہے, سوائے چند مسائل کے. دین میں سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والی چیز اخلاقی قدر کون سی ہے جس پر اگر عمل شروع کر دیا؟ جی دین میں سب سے زیادہ جو نظر انداز چیز ہوئی ہے وہ قرآن پاک ہوا ہے. ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے, ہماری ماں سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی الاسلام کے اخلاق کیسے تھے, تو آپ نے فرمایا قرآن پڑھو. قرآن ہی نبی الاسلام کے اخلاقیات ہیں. یعنی قرآن اگر انسانی شکل میں آتا تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہ سب سے زیادہ نظر انداز ہوا ہے. جی میرے دوست رفع الیدین کرنا شروع کر دیا, مگر معاشرے نے منع کیا, پر اس نے نماز ہی چھوڑ دی, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جہنم میں جائے گا جی اگر یہی حرکت کرے گا, یہی بتائیں اس کو آپ. معاشرے کو چھوڑیں, معاشرہ گیا بھاڑ میں. اسی دوست کو رفع الیدین کرنے کے اوپر نا ایک دفعہ ہاتھ اٹھانے کے اوپر $10 مل رہے ہوتے نا, تو میں تکتا جناب اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں سی روک سکتی انہوں. میں نے اپنی پسند اور لڑکی والوں کی رضا سے شادی کی ہے. میرے ماں باپ میری بیوی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور طلاق دینے کا بولتے ہیں. تو یہ پہلے سوچنا تھا نا بھائی, اس وجہ سے میں ماں باپ سے دور ہوں. بہت اچھا کام کیا ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے, اور ان کی خدمت نہیں کر رہا, یہ غلط ہو رہا ہے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے گھر کے قریب کوئی گھر کرائے پہ دیکھیں. کال پر رابطہ رہتا ہے مگر گلٹ کا شکار ہوں, کیا کروں؟ اچھا پہلے تو مجھے بتائیں کہ ان سے یہ آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے اور بہن بھائی بھی ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی, جس کا بھی سوال ہے وہ یہ بتایا کہ اس کے اور بہن بھائی بھی ہیں جو خدمت کر رہے ہیں ماں باپ کی. ہاں جی کدھر سوال ہے؟ اور بہن بھائی ہیں, ہاں تو وہ کر رہے ہیں نا, تو آپ کیوں گلٹ کریں؟ نوٹ لگائیں, خوش رہیں گے. آپ جا کے دنیا کے دوسرے کونے پہ بیٹھ جائیں, $, بھیجیں ماں باپ کو, وہ خوش ہو جائیں گے, اور ساتھ رہیں, اور کچھ نہ کماتے ہوں کتے کی کریں گے آپ کے ساتھ. پیسے میں اتنی طاقت ہے, اور یہ کر کے دیکھ لیں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے آپ پکڑ لیجئے گا. تو وہ خدمت کر رہے ہیں, ماں باپ کی خدمت یہ کرنی ہے کہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے. اب میرے دونوں بھائی باہر ہیں, کروڑ پتی ہیں, میں اپنے ماں باپ کے پاس ہوں, بلکہ میرے ماں باپ نے مجھے رکھا ہوا ہے, چلے تو میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں. وہ پیسے میرے ماں باپ کو بھیجتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارا چل رہا ہے. وہ پیسے کے پوائنٹ آف ویو سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, میں فزیکلی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. تو اس طرح ہی دنیا میں معاملات چلتے ہیں نا. ہر بچے نے تو جا کے خدمت نہیں کرنی ہوتی. اب میں ضد ڈال کے بیٹھ جاؤں کہ جی ماں باپ کو لے جاؤ ادھر ساتھ ہی اپنے, تو بات غلط ہے. اور نہ میں ان کو ٹونٹ کروا سکتا ہوں کہ جی خدمتیں میں کر رہے ہیں نا. میرے لیے اعزاز کی بات ہے, ان کے لیے اعزاز یہ ہے کہ وہ فائنینشیل سپورٹ کر دیتے ہیں. ہر بندے نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, ٹھیک ہو گیا؟ تو گلٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں 1 یا 2 دن
بعد اس کام کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ مطلب نیکیوں کی بات کر رہے ہیں یا کوئی کاروبار کی بات کر رہے ہیں؟ کاروبار کا. تو موٹیویشن نہ ہو تب بھی کاروبار چلاتے رہیں آپ، اور نیکیاں تب بھی کرتے رہیں. پھر کچھ ارادہ کرتے ہیں اور ریپیٹ سائیکل ہوتا ہے. یہ ہر بندے کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ سے استقامت مانگتے رہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ. کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ آدم علیہ السلام نے اللہ کو دیا تھا؟ جی حاکم میں روایت موجود ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے جی، یہ موضوع روایت ہے. امام حاکم نے تو اس کو نقل کیا، لیکن امام ذہبی نے کہا یہ روایت موضوع ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس کم از کم 7 جگہ آیا ہے، اور اس میں بھی سورۃ الاعراف میں تفصیل سے آیا. وہاں پہ دعا بھی آئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لیکن کوئی ادھر وسیلے والی بات نہیں آئی اس طرح کی. تو یہ روایتیں تو قرآن کے بھی خلاف ہیں. اگر حق اور اتحاد میں ٹکراؤ ہو جائے تو اسلام کس کو ترجیح دیتا ہے؟ سچ بولنا یا امت کی وحدت کو بچانا؟ ساری تھیوریٹیکل بات ہے، کوئی پریکٹیکل لکھوایا کرے نا. یہ کہانی کیوں لکھواتے ہو؟ مجھے کیا پتا اس میں سے کیا نکالنے لگے. کوئی مثال لکھیں پھر میں بتا سکتا ہوں، جنرل نہیں. یہ جس کا سوال ہے کوئی مثال رکھے، اگر اسے یاد ہے تو میں انشاءاللہ جواب دے دیتا ہوں. ہاں جی، کس کی یہ پرچی؟ ہاں جی، مثال کوئی رکھے. نہیں تھیوریٹیکل نہیں ہے، کوئی نہ کوئی دماغ کیڑا پھنسیا ہے. اینج نہیں ہوتا. نہیں میں نہیں کو دینا، جنرل تو نہیں ورڈنگ دے سکتے. جنرل کوئی چیز نہیں ہوتی بھائی، جنرل کوئی چیز نہیں ہوتی، اسپیسیفک ہوتی ہے. ہر جگہ حالات و واقعات ڈفرنٹ ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام سے ایک مجلس میں ایک ہی سوال مختلف لوگوں نے کیا ہے، آپ نے مختلف انداز میں اس کا جواب دیا ہے اس بندے کے پوائنٹ آف ویو سے. اس لیے جب آپ مثال پیش کریں گے پھر میں وہ بیان کروں گا کہ ہاں جی اس میں یہ چیز یوں ہے. اگر کوئی ذہن میں ہے مثال تو آپ دیں، میں انشاءاللہ تعالی. باقی میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیتا ہوں. جنرل وہ یہ ہے کہ میں تو بھائی حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. میری طرف سے اتحاد جائے بھاڑ میں. اتحاد کے چکر ہی میں تو لوگوں نے صحیح بات نہیں لوگوں کو بتائی. مولانا مودودی پوری زندگی اتحاد کے چکر میں رفع الیدین نہیں کرتے رہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کبھی کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے اتحاد کے چکر میں. مولانا اسحاق صاحب اتحاد امت کے چکر میں ایک طرف تو حضرت معاویہ کے بارے میں اتنے سخت تھے، دوسری طرف صوفیوں کے بارے میں اتنے نرم تھے کہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی صوفی انج کرے، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ صوفیوں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے. یہ ساری بیماری تھی اتحاد کی. تو یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے. اللہ کے بندوں صحابہ کرام دنیا میں موجود ہوں اور نبی چلے جائیں، اتحاد وہاں قائم نہیں رہتا. تو آج ہم 1400 سال بعد کون سا اتحاد لے کے بیٹھے ہوئے؟ اتحاد کے لیے دنیا میں پیغمبر کا ہونا ضروری ہے، ادروائز نو اتحاد. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں کو ایگزسٹ کرنا ہے آپ نے اختلاف کے اندر، وہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر آپ اس قسم کی کوئی یونٹی چاہتے ہیں تو پھر یہ دعا کریں کہ سارے لوگوں کی عقل زائل ہو جائے، لوگ سوچنا چھوڑ دیں تو اختلاف ختم ہو جائے گا. یہ ساروں کی عقل اللہ تعالیٰ ایک جیسی کر دے اور وہ سوچنے کا زاویہ بھی ایک جیسا رکھے تو پھر تو امتحان ختم ہو جائے گا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اتحاد امت پہ کام کریں. اے بھی ایک نئی بیماری ہے جناب. اتحاد امت پہ کام کریں. جنہوں کوئی کام نہیں اتحاد امت پہ کام کرتا ہے، یا ایک دوسرا کام ہے ختم نبوت پہ کام کریں گے. ہاں اے بھی جنہوں کوئی کام نہیں نا، ویلا ترین بندہ نا دنیا دا، وہ ختم نبوت پہ کام کرتا جائے. آپ کو پتا ہے وہ ہمارے ناصر مدنی صاحب کی پھینٹی لگوائی تھی شف شف سرکار نے، ایک دفعہ سلاٹیں پڑی تھیں اس کی کمر کے اوپر. بعد میں صلح کی اور جو مشترکہ بیانیہ جاری کیا نا، اس میں شف شف سرکار کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم مل کے ختم نبوت پہ کام کریں گے. یعنی ختم نبوت ایک ایسا کام ہے. ختم نبوت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہم یہ بتائیں گے کہ قادیانی کافر ہیں اور امت کے عقیدے ختم نبوت کو قادیانیوں سے بڑا خطرہ ہے، چندے دیو سانو. اے ہوندا جے ختم نبوت ہوتے کام. ہاں ایک جھوٹا نہ رکھا انہوں نے. یہ ختم نبوت نہیں ہے، اینٹی قادیانی کام ہے. ختم نبوت پہ صرف یہاں سے کام ہوگا. ہاں نہ شبلی رسول اللہ بچے گا، نہ تھانوی رسول اللہ بچے گا، نہ چشتی رسول اللہ بچے گا، اور نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. بابے وڈنے پڑیں گے. ہاں جی
کیا 100% فتویٰ دینا درست ہے جبکہ قرآن میں انبیاء کے فیصلوں کی بھی درستی کی گئی ہے؟ دیکھیں جو چیز 100% ہے وہ تو 100% ہے نا. مثلا 100% یہ بات ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا. اگر کوئی شخص آخرت میں جی اٹھنے کا انکار کرتا ہے تو ہم 100% اسے کافر ہی کہیں گے قرآن کی روح سے. تو یہ ہو سکتا ہے نا, 100% چیزیں موجود ہیں. اس کائنات کا کریٹر ایک ہے, یہ 100% یقینی بات ہے. تمام الہامی کتابوں میں اگرچہ ٹیمپر کر دی تعلیمات انبیاء کرام کی لوگوں نے. اب کوئی ایک خدا کے ہونے کا انکار کرتا ہے تو 100% کافر ہے. اسی طریقے سے ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی بھی شخص پیغمبر کے طور پر نہیں آئے گا سوائے ایک استثناء کے, وہ عیسیٰ ابن مریم ہے, اور وہ بھی نبی امتی کے طور پر آئیں گے, امتی نبی کے طور پر نہیں آئیں گے. جو غلام احمد قادیانی دجال نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے کہ جی امتی نبی بھی ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے جی اگر عیسیٰ ابن مریم آپ نے بنو اسرائیل سے ادھارا پیغمبر لینا ہے تو میں بنو اسماعیل میں سے کیوں نہ بن جاؤں ادھارا پیغمبر, نعوذ باللہ. تو وہ کوئی امتی نبی نہیں ہے, وہ نبی ہیں جو امتی کی حیثیت سے آئیں گے, اور نبوت ان کی چھینی نہیں ہوگی, وہ پہلے سے موجود ہے. آخری پرچی, شادی کے لیے پارٹنر کو سمجھنا ضروری ہے تو کیا حدود ہے؟ پوری زندگی اپنی زنانی نو نہیں تسی سمجھ سکتے, اللہ دے بندے ہو. انسان کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنا ضروری ہے. اللہ کے بندوں, شادی شدہ لوگ بھی ابھی تک کئی چیزیں سمجھ رہے ہیں. میں یعنی ماشاءاللہ 21 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں میری شادی کو, ابھی بھی میں سیکھتا ہوں چیزیں جو مجھے نہیں سمجھ آئی ہوئی ہیں. ہاں, تو یہ سیکھنے کا عمل جاری رہے گا, اسی طریقے سے کو ایگزسٹ کرنا ہے. باقی تعلیم کو ضرور دیکھیں, اپنے کف میں شادی کریں, ہم پلہ لوگوں میں, تعلیم کے اعتبار سے بھی, اسٹیٹس کے اعتبار سے بھی. کسی غریب کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی غریب کو کسی امیر کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہے, سوائے اس کے کہ تعلیم میں برابر ہو تب تو ٹھیک ہے, ادروائز ایک دوسرے کو غلام بنا کے رکھیں گے. اب مجھے بتائیں, ایک امیر آدمی کسی جھونپڑی سے عورت لے جائے گا تو اسے غلام ہی بنا کے رکھے گا. ہاں, ایک غریب ہے دوسرا امیر ہے, لیکن کالج یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے ہیں, اب ان کا کف ایک ہو چکا ہے, وہاں پھر بھی نبھ سکتی ہے, سٹیٹس ایک ہو گیا اس اعتبار سے. اس لیے پریفریبل یہ ہے کہ اپنے کف میں شادی کریں. سمجھنے کا سلسلہ تو آپ کا انشاءاللہ مرتے دم تک جاری رہے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت کی نیچر یہ ہے کہ پوری زندگی اسے سکھی رکھو, اپنے ساتھ رکھو, اور کبھی کوئی ناگوار چیز وہ تم سے دیکھ لے تو وہ کہے گی جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں گزارا. ہاں, یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں. لوزامو تو اینڈ تے ہی ہونا ہے. ہاں, لہذا اس طرح کی کوئی بات بھی سنیں اپنی بیوی سے شادی کے بعد تو آپ صبر کریں, اور بس اتنا کہا کریں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ نے سچ کہا تھا. اور اللہ نہ کرے کہ آپ جیل سے ہو کے آئے ہوئے ہوں, ہاں, پھر تو آپ کی بیوی آپ چھوڑ دیں آپ کے ساتھ کیا کریں گی, اور وہ نیچرل ہوگا. ظاہر ہے کہ ان کی ایک زندگی میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہے نا, تو اس اعتبار سے آپ نے صبر و شکر سے ہی اپنی زندگی گزارنی. یار دیکھیں سورۃ الاحزاب میں آئے, نبی اسلام کی بیویوں نے آپ علیہ السلام کو خرچے کے پوائنٹ آف ویو سے اتنی تکلیف دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ میں تمہیں دنیا کا مال دے کر آزاد کر دیتا ہوں اگر دنیا کا مال چاہتی ہو, اور اگر اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی غربت میں گزارا کرو. اگر ہماری ماؤں نے ہمارے پیغمبر کے ساتھ جو ہمارے روحانی باپ تھے یہ سلوک کیا تو تواڈیاں میریاں زنانیاں تے شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ. تو ایک نیچرل چیز ہے, اور نبی اسلام ان چیزوں کو برداشت کرتے تھے, اور امت کی تعلیم کی خاطر یہ چیزیں آگے رپورٹ بھی ہوئی ہیں. پھر ذہن میں رکھیے گا, سوکنوں کا جو آپس میں معاملات ہیں وہ بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں, اور خود امہات المومنین نے رپورٹ کیے ہیں. جیلسی فیکٹر جو تھا جسے آپ حلال کرنے کے لیے رشک کہہ لیتے ہیں, بیسیکلی رشک ہو یا وہ, عربی میں یہ مسئلے نہیں ہوتے ہیں. عربی میں سزا کے لیے بھی جزا استعمال ہوتا ہے اور انعام کے لیے بھی جزا استعمال ہوتا ہے, ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن.
تو یہ رشک ترجمہ کر دیتے ہیں ہم پازیٹیو حسد کے لیے، اور نیگیٹو حسد کو ہم حسد کہتے ہیں. عربی میں دونوں کے لیے ایک طرح کا ہی ورڈ استعمال ہوتا ہے. جس طرح بخاری میں حدیث ہے حسد دو ہی لوگوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جسے قرآن اللہ نے دیا ہو، قرآن کا علم صبح شام سیکھتا اور سکھاتا ہو، اور دوسرا جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو. ہم اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں رشک کیا جا سکتا ہے، حالانکہ عربی میں آپ دیکھیں تو رشک نہیں لکھا ہوا، حسد لکھا ہوا ہے. تو وہ ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں. لے جی، یہ آپ کا پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دیا، اور ہمارے ممبر پر آنے سے پہلے جو سوالات آئے تھے وہ کور ہیں، جو بعد میں آئے ہیں وہ تو یہاں لیے نہیں ہوں گے. بقیہ کے سوالات انشاءاللہ جب اگلی دفعہ لوگ آئیں گے، اور اب آپ میں سے بھی کسی کے سوالات ہیں تو وہ ہمارا آن لائن پورٹل موجود ہے، شاہد اور بلال کا چینل، وہاں پہ کر سکتے ہیں، یا یوٹیوب حافظہ اللہ پہ جا کے رومن میں ٹائپ کریں تو انشاءاللہ تعالی میری ویڈیو کھل جائے گی. کسی بھی ٹاپک کو آپ رومن میں ٹائپ کریں، ویڈیو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آ جائے گی. اچھا جی میرے بھائیوں، کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اینڈ پہ ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص اے اللہ فلسطین کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، عراق میں، شام میں، اردن میں، یمن میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما. جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.